پھر اسی طرح دوسری قسم کا شرک شرک فی العلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا علم دوسروں میں ماننا، کہ جس طرح میرا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایسے ہی کوئی دوسرے بزرگ بھی جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے. یہ چیز جو ہے یہ بھی شرک میں شمار ہوتی ہے. مثلا یہ سمجھنا کہ کچھ لوگ فوت ہو کر بھی ہر وقت ہمارے حال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہماری حفاظت کر رہے ہیں اور ہماری مشکلات آسان کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، اگر ہم زندہ بھی ہوں اور کوئی بھی نیک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو اس کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا. آپ کسی بھی بزرگ کے پاس چلے جائیں تو وہ کیا بتائے گا، وہی جو سامنے ہے. غیب کی خبریں وہ نہیں دے سکتا، الا یہ کہ بعض لوگوں نے جنات کو مسخر کیا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شیطان بھی جنوں میں سے ہے، اور شیطان کا سب سے دلچسپ مشغلہ کیا ہے کہ شرک کے راستے سے ان کے اعمال کروا کے برباد کیے جائیں. کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اور ان کی ایک بڑی تعداد کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر کو تم شکر گزار نہ پاؤ گے. لہذا شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنی مرضی نیکیاں کر لے، کرتا رہے، اچھا ہے، تاکہ تھکے بھی اور اس کو حاصل بھی کچھ نہ ہو، اور میں ایک شرک کراؤں گا اور سب ملیا میٹ کرا دوں گا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی کو کسی سے اگر جیلسی ہو اور وہ دیکھے کہ بہت بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے تو وہ اپنی جیلسی کو کس طرح ٹھنڈا کرے کہ اچھا ہے بناتا رہے، سارا پیسہ ذرا یہاں لگا لے، پھر میں ایک ڈائنامائٹ کے ذریعے اس کو اڑوا دوں گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا، سارا پیسہ بھی جائے گا اور ساری محنت میں بھی پانی پھرے گا. تو بالکل اسی طرح شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کر لے عبادت جتنی کرنا ہے، لیکن میں اس سے ایسا ایک کام کراؤں گا کہ جس سے وہ سارے کاموں کا صفایا ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں شرک سے بہت زیادہ محتاط اور کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسرے نمبر کا شرک جس میں علم میں شرک ہے کہ اللہ جیسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے اور وہ بن دیکھے ہمارے حال کو معلوم کر لیتا ہے، یا اسے ہمارے دل کی بھی خبر ہو جاتی ہے، یا وہ ہماری تکلیف کو جان کر وہ کہیں سے بھی ہماری مدد کو پہنچ جاتا ہے، یا وہ ہر وقت ہمارے پاس آس پاس رہتا ہے، یا دور ہوتے ہوئے بھی اس کو ہماری خبر پہنچتی رہتی ہے. تو کسی بھی نبی کے بارے میں، کسی بھی شہید کے بارے میں، کسی بھی ولی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ ہمارے بارے میں ہر چیز جانتا ہے، تو یہ شرک کی ایک قسم ہو جاتی ہے. اسی طرح شرک فی التصرف ہوتا ہے، یعنی مخلوق میں سے کسی کا اللہ تعالی کی طرح تصرف تسلیم کرنا، مخلوق میں اپنے ارادے سے تصرف کرنا اور اپنا حکم جاری کرنا، اپنی مرضی سے مارنا، زندہ کرنا، آرام و تکلیف دینا، تندرست اور بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، مشکل کے وقت کام آنا، اولاد دینا، ہوا چلانا، بارش برسانا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. کوئی انسان خواہ وہ کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، نہ کسی کو اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اور کسی کی حاجت پوری کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے، مشکل کشا سمجھتا ہے، اولاد یا مال دینے والا سمجھتا ہے کہ اس کا بھی حکم چلتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں، تو یہ بھی شرک میں شمار ہوتا ہے. اور اسے شرک فی التصرف کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا مالک، نفع و نقصان کا مالک، اولاد کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بعض نام ایسے رکھے جاتے ہیں جس سے شرک جھلکتا ہے. مثلاً پنجابی میں ایک نام رکھتے ہیں پیرا دیتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ فلاں پیر صاحب نے عنایت کیا ہے، گویا ان کی دین ہے. تو یہ ایسے نام بھی جو ہیں ان سے بھی شرک کی بو آتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی انسان دے نہیں سکتا. پھر اسی طرح شرک کی ایک اور قسم ہے عادتاً شرک، عادت میں شرک کا آ جانا، یعنی عادت کے طور پر جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کیے جائیں. جیسے قسم کھانا،
اللہ کے نام کے علاوہ دوسروں کی قسم کھانا یہ گناہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے. مثلاً کہنا تیری جان کی قسم یا میرے بچوں کی قسم یا میری بیوی کی قسم، یہ جو ہے درست نہیں ہے، لیکن ہماری عادت میں شامل ہو گئی ہے یہ چیز، اور ہم اس کو بعض اوقات غیر قوموں کی دیکھا دیکھی، مثلا ہندو فلمیں دیکھ دیکھ کر ان میں ایسی چیزیں سن سن کر ہم ایسے عادی ہو جاتے ہیں، انکانشیسلی ہم ان کی باتیں اس طرح اپنا لیتے ہیں کہ ہم بھی وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح اس میں شرک شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اٹھتے بیٹھتے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیتے رہنا، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کوئی کام مشکل لگ رہا ہو، بیٹھ کے اٹھا نہیں جا رہا، کہتے یا اللہ تیرا ہی آسرا، تو ایسے اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کا نام لے کے ان کو پکارنا، یہ چیز بھی شرک میں شامل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پوری دنیا پیدا کی، وہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، پھر ہماری طرف سے اس کی بجائے دوسروں کو ان چیزوں میں شریک کر لینا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے. اسی لیے قرآن پاک میں سورۃ الفاتحہ جو ہے جب ہم وہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا خواہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو درست نہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب قصور ہوا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا ان کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تو انہوں نے فرشتوں کو مدد کے لیے نہیں پکارا. کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں، معاف نہیں کرے گا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی. ان کو جب مشکل پیش آتی ہے اور قوم بہت ستاتی ہے اور وہ ان سے تنگ آ جاتے ہیں ان کی اذیتوں سے، تو وہ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، مشکل میں پریشان ہوتے ہیں، تو کس کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں اور بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، یعنی میرا ہی قصور ہے. پھر اسی طرح اور انبیاء علیہم السلام جو ہیں وہ بھی اپنی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دوست تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ جس دن لوگوں کو تو اٹھائے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، میرے باپ کو بخش دے کہ وہ گمراہوں میں سے تھا. اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مشہور دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں کیا فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ بھی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے. تو اگر تمام انسانوں میں سب سے بڑے انسان، تمام پیغمبروں میں سب سے بڑے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ اللہ سے مانگیے، تو پھر کسی انسان کے لیے کہاں یہ جائز ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر سے مانگے یا کسی نیک انسان سے مانگے اور اس کی قبر پر جا کر اسے پکارے یا اس سے فریادیں کرے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا اور میں سب انسانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، اور آپ کے پیچھے آپ کی پوری امت کو یہی خطاب ہے کہ وہ سب بھی ایسے ہی کہیں.
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، سب لوگو، یہ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا جا رہا، اس میں ہندو بھی شامل ہے، سکھ بھی شامل ہے، تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، یعنی برے کاموں سے بچ سکو، برے انجام سے بچ سکو. پھر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کے ساتھ دوسروں کا بھی نام لے لیتے ہیں. مثلاً ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جس نے تم کو پیدا کیا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے. ان تدعو للہ ندا وہو خلقک. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا نہیں، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بس یوں کہو کہ جو اللہ چاہے، یہ نہ کہو اللہ بھی چاہے اور جو آپ بھی چاہیں. مجھے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ چاہے. جب تک کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک بندے کے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بندہ ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کریں، اس کو ایک جانیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ ایسے بندوں کو سزا نہ دے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کو سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. اسی طرح جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ شرک چونکہ چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ آستگی سے انسان کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے بہت کانشیس ہونے کی، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ ہم عادتاً یہ کہہ دیتے ہیں اگر آج کتا نہ ہوتا تو ہماری تو چوری ہو جاتی. تو اب ہم نے بول کے کیا کر دیا کہ کتے کو اس قابل سمجھا کہ اس نے ہم کو بچایا، حالانکہ کتے بیچارے کی کیا مجال. لیکن عادتاً ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں، اگر فلاں ڈاکٹر نہ ہوتا میں تو مر ہی جاتی. تو یہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کے ذریعے مجھے فائدہ پہنچایا، لیکن ہول سول اسی ڈاکٹر کو ہی لائف سیور سمجھنا یا کسی اور چیز کو اپنی نجات کا اور مصیبت سے بچنے کا ذریعہ سمجھنا اور اللہ کی ذات کو بھول جانا، یہ بات درست نہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمام شریکوں سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کام میں میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا تو میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں اور اس کے شریک کو بھی چھوڑتا ہوں اور میں اس سے بیزار ہوں. یعنی میرے ساتھ اگر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے تو میں اس سارے عمل سے ہی بیزار ہوں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ قرآن کی دعائیں. ربنا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہوا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعائیں مانگتے تھے وہ اللہم اے اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کا حکم دو. قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کر جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم کا حکم تھا کہ ان 5 باتوں پہ خود بھی کاربند ہوں اور دوسروں کو بھی حکم دیں، بس یا تو آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ آگے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ کہیں مجھے عذاب نہ دے یا زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں. بس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا. جب مسجد پر ہو گئی تو ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تم سے بھی کرواؤں. ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کروں،
اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی اور کو دے دے. یعنی آپ مثلاً ایک دکان بنائیں، اس میں کسی کو کھڑا کریں اور جس شخص کو آپ کھڑا کریں وہ سارا بزنس کر کے جو آمدنی آئے وہ آپ کو دینے کی بجائے کسی اور کو جا کے دے دے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی دنیا میں، اور ہم کیا کریں کہ عبادت کسی اور کی شروع کر دیں، کسی اور کو اللہ سے بڑھ کر چاہنے لگیں یا کسی اور کے نام پر اپنی عبادت کرنے لگیں کسی اور کی خوشی کے لیے. پھر اسی طرح فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. دوسرا حکم یہ ہے کہ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم نماز پڑھو اور نماز میں ادھر ادھر منہ نہ پھیرو. جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر نہ دیکھنا. آپ دیکھیں کہ یہ حکم ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے کہ نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو یکسوئی سے اپنی نگاہیں جھکا کر، نہ کہ کہیں کوئی جا رہا تو ادھر دیکھے یا کچھ ہو تو ادھر دیکھے. یہ چیز جو ہے نماز کے خشوع و خضوع کے خلاف اس سے منع کیا گیا. تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر ہو رہے ہوں. یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے. چوتھا حکم یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ ہاتھ اس کے باندھ دیے اور گردن مارنے کے لیے چلے تو کہنے لگا کہ مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے دلا کر اس نے اپنی جان چھڑا لی. اسی طرح یعنی ہر انسان بندھا ہوا ہے تو صدقہ دے کر وہ اپنی نجات کا سامان کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا پانچواں حکم ہے کہ بکثرت اس کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو. خدا کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی سے دشمن دوڑتا آتا ہے مگر وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے. یعنی ذکر کی اتنی فضیلت ہے کہ جیسے انسان کے پیچھے کوئی بلا دوڑ رہی ہو، کوئی مصیبت آ رہی ہو، اور ذکر اس کے لیے کیا ہے جیسے ایک قلعہ ہو کہ انسان اس سے بچ کے اس قلعے کے اندر چلا جائے اور وہاں دشمن سے امان پا لیتا ہے. اسی طرح اللہ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوتا ہے. یہ فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جس کا حکم مجھے جناب باری نے دیا ہے. مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام سننا، ہجرت کرنا، جہاد کرنا. جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر نکل جائے گا وہ اسلام کے پٹے کو گلے سے اتار پھینکے گا. اور ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ پھر اسلام کی طرف رجوع کر کے جماعت میں یعنی اسلام کی جماعت میں شامل ہو جائے. جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے. لوگوں نے کہا اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، یعنی جاہلیت کی پکار کیا ہے کہ عصبیت کا مظاہرہ کرنا. فرمایا مسلمانوں کو ان کے نام کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. کیا؟ مسلمین، مؤمنین، عباد اللہ، نہ کہ رنگ اور نسل کی وجہ سے. یہ جاہلیت کی پکار ہے کہ لوگوں کو مختلف قومیتوں میں بانٹ کر اس کے ذریعے ان کو پکارنا. جیسے ہمارے ہاں قومیت، لسانیت کے کتنے جھگڑے، کتنی جانیں گئی ہیں اس پر کہ کون اردو سپیکنگ ہے اور کون پشتو سپیکنگ ہے اور کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ نفرتوں کی دیواریں ہٹا دی تھی، مٹا دی تھی، اور ان کو دوبارہ کھڑا کرنا جو ہے یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور چیزیں جیسے سورج یا چاند کی عبادت کرنا یا آگ کی پوجا کرنا جیسے کچھ قوموں کے اندر ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے. لہذا ہم سب کے لیے یہ بات لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر جو بھی ہم عبادت کریں اس میں اللہ کو خالص کر لیں. خواہ وہ نماز ہو، خواہ قربانی ہو، خواہ صدقہ خیرات ہو، خواہ ذکر ہو، ہر چیز میں اللہ کی یاد سب سے بڑھ کر ہو اور ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اسی سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کو کسی چیز کا مالک نہ سمجھے. قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی بھی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں
جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ الانعام میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں علم غیب رکھتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہستی تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے، اگر ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ خود کسی چیز کے مالک نہیں، سب کا مالک اللہ ہی ہے، تو پھر کسی اور انسان کے پاس کسی چیز کی ملکیت کیسے ہو سکتی کہ کوئی کسی کی مشکل آسان کرے یا رزق دے یا دکھوں میں کام آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا گیا کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یعنی علم غیب صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. پھر اسی طرح سفارش کا اذن جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. مثلا ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ امت ہے اس لیے آپ ہم کو چھڑا لیں گے، آپ ہمیں بچا لیں گے. تو اس کے بارے میں بھی آتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہہ دیجئے کہ کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اس کے اذن سے. یا آیت الکرسی میں ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لہذا اس کا معنی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا زور اللہ پہ چلتا ہو یا اللہ تعالیٰ سے زبردستی کوئی کام کروا سکتا ہو. اور قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ جگہ شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور ہمیں بھی دل سے شرک سے نفرت کرنی چاہیے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا اور اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. سورۃ مائدہ میں آتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. کتنی سخت بات ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی کہ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، خواہ تم قتل ہی کر دیے جاؤ یا جلا ڈالے جاؤ. کہ دنیا کی تکلیف جو ہے وہ کہیں آسان ہے بنسبت آخرت کی تکلیف کے. یہی وجہ کہ حضرت بلال کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو تو وہ نہیں مانتے تھے اور ان کو سخت سزائیں دی. ان کو گرم ریت پر لٹا کے گھسیٹا گیا. ایک اور صحابی کو آگ پہ لٹا کے ان کے جسم کی چربی سے گولے بجھ گئے. اسی طرح حضرت سمیہ جو تھی، ابو جہل نے ان کو اتنا پریشان کیا کہ تم ہمارے بتوں کو برا نہ کہو اور ان کو بھی مان لو، اللہ کو مانتی ہو مانتی رہو لیکن ان کو بھی مان لو. تو اس پر وہ جب نہ مانی تو انہیں برچھا مار کر شہید کر دیا گیا. تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر بھی کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ گنجائش نکل ہی آتی. لیکن اس کا جس شدت کے ساتھ انکار کیا گیا اور قلع کما کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک کا ہے. اس لیے نہ تو اللہ کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے حقوق میں، نہ اس کے اختیارات میں، اس کے علم میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.